الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی اوقات، عشرہ ذی الحج ہمارے اور آپ کے سامنے کنٹینیو ہے. اسلامک ایئر کا یہ لاسٹ منتھ اور اس لاسٹ منتھ کے لاسٹ مہینے کے اسٹارٹنگ 10 دن جس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی 10 دن کے 10 فجر اور 10 نائٹس اتنی عظمت اور برکت والے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 رات 10 نائٹس کی. کسی بھی عظمت والے چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے فجر اور 10 نائٹس چاند نکلنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جتنی بھی راتیں ہیں، جتنی بھی فجر ہیں، اللہ رب العزت نے سب کی قسمیں اٹھائی ہیں. ذی الحج اللہ رب العزت کے حرمت والے 4 منتھ جن میں جنگ و جدال، قتل، لڑنا، جھگڑنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے. انہی میں سے ایک مہینہ منتھ ذی الحج بھی ہے، حرمت والے مہینے میں سے، کہ جن میں جنگ و جدال، لڑنا، جھگڑنا حرام ہے. عزیزان گرامی اوقات، جس طریقے سے سال میں ایک بار زکوٰۃ ہم پر فرض قرار دیا گیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سال میں ہم پر قربانی کو بھی واجب رکھا ہے. قربانی کے ایام ڈیز 3 دن ہیں جسے ایام نحر کہا جاتا ہے، اور ان 3 ڈیز میں جو بھی مالک نصاب ہو جائے، جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہیں سے بھی کہ وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. عزیزان گرامی اوقات، انہی 10 ڈیز میں اللہ رب العزت نے اسلام کے ایک اہم رکن حج کو بھی رکھا، اور ہر سال حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں. ہر سال یہ حج ہمیں ایک میسج
دیتا ہے، ایک لیسن دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے۔ حجاج کرام کا دو کپڑوں میں لپٹ کر عرفات کے کھلے ہوئے میدان میں اکٹھا ہونا یہ لیسن دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک سے ملتا ہے کہ قیامت کا میدان جو ہوگا وہ عرفات کا میدان ہوگا۔ آج زمین مٹی کی ہے، لیکن اس زمین کو چینج کر دیا جائے گا اور سارے لوگ اسی میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ یہ دو کپڑوں میں لپٹ کر عرفات کے میدان میں جو گیدرنگ ہے، جو حجاج کرام کا اکٹھا ہونا ہے، یہ ہمیں لیسن دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں دو کپڑے عطا کیے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کا جب دن ہوگا لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے جسم پر ایک کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہر سال یہ قربانی کے ڈیز آتے ہیں، عید قربان آتی ہے، ہم اپنے جانوروں کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرتے ہیں، لیکن اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آج اس قربانی پر پابندیوں اور بینڈ لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور نن مسلم یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کوئی بھی جانور جس کے اندر لائف ہو، زندگی ہو، اسے ذبح نہ کیا جائے۔ لیکن انہوں نے ہسٹری اور تاریخ کو پڑھا نہیں، اسٹڈی نہیں کیا۔ قربانی کا تصور آج سے نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اس بات کو لے کر کہ دونوں ایک ہی عورت، ایک ہی مادام سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے سپارہ نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں میں سے دونوں کو چاہیے کہ ایک جانور کو لیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں، قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل نے ایک جانور کو لیا، اور اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص، انسان جانور کو لیتا اور ذبح کرتا، ذبح کرنے کے بعد کسی ماؤنٹین پہ لے جا کے چھوڑ دیتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ اس جانور کو اٹھا لے جاتی تھی، وہ جانور اینیمل آگ میں غائب ہو جایا کرتا تھا، آگ اسے جلاتی نہیں تھی۔ لہذا جس کے جانور کو آگ اٹھا لے جائے آسمان سے آ کر، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ایک جانور کو لیا، ذبح کیا، اور اسی طریقے سے قابیل ان کے چھوٹے بیٹے نے بھی کچھ غلے اناج لیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس نے، حابیل نے اور قابیل نے، دونوں نے ماؤنٹین پہ لے جا کر اپنے جانوروں کو چھوڑا، تو حابیل کے جانور کو آسمان کی طرف سے آگ آئی اور اٹھا کر لے گئی، اور یہ سمجھا گیا کہ اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے حابیل، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے،
لہٰذا تم اس مادام اس عورت سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو قربانی کا تصور حضرت آدم جو دنیا کے پہلے انسان تھے، یہ سب سے پہلی دنیا کی قربانی تھی۔ اور یہ قربانی صرف ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر شریعت میں قربانی پائی جاتی رہی ہے۔ طریقہ الگ تھا قربانی کا، لیکن ہر شریعت میں قربانی کا تصور ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً 12 سے زائد آیتیں مبارکہ جو یہ بتاتی ہیں کہ قربانی پچھلی شریعتوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج آپ سوچتے ہوں گے کہ کاش آج بھی یہ تصور ہوتا کہ ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے اور کسی جگہ چھوڑ دیتے اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے کتنا احسان فرمایا۔ پہلے تو یہ بھی تھا پہلے کی امتوں میں کہ کوئی اگر گناہ کرتا تھا تو فرشتے آتے اور اس کے لکاس پر لکھ جاتے تھے کہ یہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے۔ کوئی اگر گناہ کرتا تھا پہلے کی امتوں میں تو فرشتے اس کے فیس پر لکھ دیتے تھے کہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے، اور لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ آدمی زانی ہے، یہ آدمی گنہگار ہے، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر سوسائٹی میں اس کا لوگ بائیکاٹ کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی یہ تصور ہوتا کہ ہم اپنے قربانیوں کو ذبح کرتے اور کسی جگہ چھوڑ آتے اور آسمان سے کوئی آگ آتی اٹھا لے جاتی، ہمیں پتہ چلتا کہ اب قربانی ہماری قبول ہو گئی، تو وہ شخص جس کی قربانی قبول ہو گئی ہوتی وہ اپنے سر کو اونچا کر کے گھومتا، بڑے پراؤڈ اور فخر کے ساتھ گھومتا۔ لیکن جس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور جس شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو وہ شخص سوسائٹی میں کس طریقے سے شرمندہ ہوتا، کس طریقے سے وہ سر نیچا کر کے چلتا۔ لوگ کہتے کہ یہ ایسا شخص ہے گنہگار کہ اس کی قربانی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ کتنا عظیم احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ آج ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، کون سی برائی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے احسان کیا ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے۔ تم قربانی کرو، فخر سے سر اونچا کر کے چلو کہ تم نے قربانی کی ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کا اس امت محمدیہ پر بے پناہ احسان ہے کہ آج ہمارے فیس پر نہیں لکھا جا رہا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، آج ہمارے لکاس پہ نہیں لکھا جا رہا ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ آج بھی وہ چیز ہوتی تو کس طریقے سے لوگ اس انسان کا، اس شخص کا بائیکاٹ کرتے۔ لیکن یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے عیبوں اور گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ قربانی ہے کیا؟ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، جانور کو، اینیمل کو، بیل یا کابولی، بکریوں کو خرید کر لے آنا اور اسے ذبح کر دینا، یہ کوئی بہت امپورٹنٹ کام نہیں لگتا ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ قربانی ہے کیا؟ اصل قربانی جس کا تصور اسلام میں ہے وہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ شیطان نے انہیں بہکایا، شیطان نے انہیں روکا اور انہوں نے چھوٹے کنکریاں اٹھائی، شیطان کو مارا، اور شیطان پھر اسی طریقے سے آپ کی مادام بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی پہنچا، ان کو بھی انہوں نے بھی کنکریاں ماری، اسٹون مارے، پھر شیطان وہاں سے ہٹا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس قربانی سے روکنے کی کوشش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو کنکریاں ماری۔ وہ شیطان جو اس وقت آیا تھا شکل و صورت میں اور ان تینوں لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فرماتے ہیں آج جب حاجی مینا کے میدان میں آج جب جمرات پر اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر کنکریاں مارتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو آج بھی ادا کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو آج بھی ہر سال زندہ کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا یہ پوچھا گیا تھا کہ آج ہم کس شیطان کو مار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ شیطان کو مارا تھا جو ان کو قربانی سے روکنے کی کوشش کیا تھا آج جمرات پر اکٹھا ہو کر حاجی کس شیطان کو مارتا ہے کیا اسے چوٹ لگتی ہے کیا اسے درد پہنچتا ہے ایک چھوٹا تھا ایک بہت ہی معمولی سا اسٹون ہوتا ہے چنے کے برابر وہ چھوٹا سا اسٹون وہ چھوٹا سا پتھر جس سے حجاج کرام شیطان کو مارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو آج جب تم جمرات پر اکٹھا ہو کر اس شیطان کو مارتے ہو جو صرف اور صرف پلر ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اپنے اندر یہ تصور کرو خیال کرو کہ جو تمہارے اندر کا شیطان ہے نفس امارہ ابلیس لعین اس شیطان کو تصور کر کے اس شیطان کو خیال کر کے تم مارو تم صرف اور صرف جانوروں کی قربانی مت پیش کرو بلکہ اپنے اندر کے شیطان کو بھی ہر سال مارو یہی وجہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں اور قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو ہم یہ تصور کریں کہ جو ہمارے اندر کا ایگو ہے ہم اسے بھی مار رہے ہیں جو ہمارے اندر کا نفس امارہ ہے ہم اسے بھی مار رہے ہیں جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ہم اسے بھی مار رہے ہیں جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں ہم اسے بھی مار رہے ہیں جب یہ سوچ کر آپ قربانی کریں گے تو یقیناً وہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوا کرے گی میرے عزیزوں میرے دوستوں آج ہر سال حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے یہی تصور کر کے اسے مارنا چاہیے کہ اپنے اندر کا شیطان جو ہے نفس امارہ جو ہر وقت گناہوں کے لیے ابھارتا ہے اس کو مار رہا ہے جب یہ تصور کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا چوٹ بھی لگتی ہے جب ہم شیطان کو مارتے ہیں ایک چھوٹے سے اسٹون سے پتھر سے ہم شیطان کو مار رہے ہیں کیا اسے چوٹ بھی لگتی ہے لیکن تاریخ اور ہسٹری کی روشنی میں جب آپ جائیں گے تو مینا کا میدان وہ ایسا میدان ہے کہ جہاں ایک چھوٹی چیز سے بھی کسی چیز کو مارا جائے تو بہت تیز چوٹ لگتی ہے ابرہا بادشاہ کئی تھاؤزنڈ ایلیفینٹ ہاتھی لے کر آیا تھا مینا کے میدان میں ارادہ کیا تھا اس کا کہ کعبہ کو گرایا جائے کعبہ کو اٹھا دیا جائے لیکن جب مینا کے میدان میں ابرہا بادشاہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت ابابیل بٹس چڑیوں کو بھیجتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر بھی ہوا ہے ابابیل بٹس چھوٹے چھوٹے چڑیے تھے اور جب وہ آئے تو انہوں نے فائرنگ نہیں کیا تھا وہاں ان کے ماؤتھ میں چھوٹے چھوٹے اسٹون تھے اور اسی طریقے سے ان کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے اسٹون تھے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ چڑیا برڈز یہ چھوٹے اسٹون کو ابرہا بادشاہ کے ہاتھیوں پر گراتے تھے تو ہاتھیوں کا پیٹ پھٹ جایا کرتا تھا ایک چھوٹا سا اسٹون پتھر ہاتھیوں کو مار دے اتنے مضبوط جانور کو مار دے یہ مینا کا میدان ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی حاجی اس تصور سے اس خیال سے جمرات پر جا کر اپنے اندر کے شیطان کو مارتا ہے اور جب وہ اپنے کنٹری لوٹتا ہے تو اگر وہ نمازی نہیں تھا تو نماز پڑھنے لگتا ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تھا تو روزہ رکھنے لگتا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہ غیبت کرتا تھا تو غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہ زانی تھا تو زنا کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہ شراب پیتا تھا تو وہ شراب پینا چھوڑ دیتا ہے پتہ کیا چلتا ہے یہ وہ حاجی ہے جس نے جمرات پر اکٹھا ہو کر صرف شیطان پلر پر ہی کنکریاں نہیں ماری ہے بلکہ اپنے اندر کے شیطان کو مار دیا ہے اور یہی حاجی کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے لیکن وہ حاجی جو لوٹتا ہے اور اس کی زندگی لائف ایسی ہی ہے جو جھوٹ بھی بول رہا ہے غیبتیں بھی کر رہا ہے چغلیاں بھی کر رہا ہے لوگوں کو تکلیف بھی دے رہا ہے تو اس کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اس نے پیسہ اکٹھا کیا حج میں اتنے مشکلات بھی اٹھائے سارے رکن بھی ادا کیے
لیکن اس کا حج کل قیامت کے دن اس کے فیس پر مار دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لہٰذا ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، لیکن ایک سال، کسی بھی سال آپ یہ ارادہ کیجئے کہ آج صرف ان جانوروں کو ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم جب چھری چلائیں تو یہ ارادہ اور یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اندر کے نفس امارہ کو بھی قربان کریں گے، ہم اپنے اندر کے ایگو کو بھی ماریں گے، ہم اپنے اندر کے برائیوں کو بھی ختم کریں گے، ہم اپنے اندر کے خرابیوں کو بھی ختم کریں گے۔ جب اس تصور، اس خیال سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے تو یقیناً وہی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت کو ہمارا اور آپ کا یہ جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کو ہمارا اور آپ کے جانوروں کا بلڈ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اگر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کا فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ سچی نیت ہے، سچا تقوی ہے، اور سچا تقوی یہی ہے کہ جب ہم جانور کو کل کے دن قربان کریں گے تو اس تصور سے قربان کریں کہ ہم اپنے اندر کے نفس کو بھی قربان کر رہے ہیں، نفس امارہ کو بھی مار رہے ہیں، ایگو کو بھی مار رہے ہیں، ہم اپنے اندر کی برائیوں کو بھی ختم کر رہے ہیں، تو یہی جانور کل پلسرات پہ آپ کی بہترین سواری بنے گا، اور جس پر سوار ہو کر آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس پلسرات، مشکل پلسرات سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کل کے دن اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، وقار انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ 7:15 میں ادا کی جائے گی۔ آپ لوگ وقت پر حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سجدے کریں، اور اس کے بعد بڑے ہی اطمینان، سکون، ادب، احترام کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے جانوروں کے گوشت اور قربانی کے جانور کو نن مسلم سے دیکھنے سے بچائیں۔ ایڈوانس میں آپ سب کو عید قربان اور آپ کی